نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم اس نظام تعلیم کی بات کریں گے جس کو ہمارے ملک میں مخلوط تعلیمی نظام یا کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو اشرافیہ ہے اس کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ مغربی تعلیم اور کو ایجوکیشن کے نتیجے ہی میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ یہ محض ان کی لا علمی ہے کہ وہ مخلوط تعلیم کے بارے میں ان حقائق سے آگاہ نہیں جو مغرب میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، 1900 کے اوائل میں امریکہ اور یورپ میں ایک ایسی نسل لڑکیوں کی پیدا ہوئی جس نے 7 سسٹر سکولز میں تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مرد و زن کی مساوات کا جو نعرہ تھا وہ بلند کیا، اور یہ اسکول جو تھے تمام کے تمام سنگل سیکس اسکول تھے، یہ کو ایجوکیشن اسکول نہیں تھے۔ اس سنگل سسٹم جو اسکول تھے ان کا تصور یہ تھا کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کا علیحدہ رہنا فطری عمل ہے، لیکن ایک اور اسی چیز کا ثبوت وہ 1 صدی کی فلمیں ہیں جو ہمیں اگرچہ وہ آج کل دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی عورت جو ہے وہ بہت ساتر لباس پہنتی تھی اور عریانیت نہیں تھی۔ ناظرین، مخلوط تعلیم کے بارے میں امریکہ اور برطانیہ میں یہ بات واضح ہے کہ یہ بات والدین کے اصرار پر شروع نہیں کی گئی، بلکہ اس کے پیچھے وہ یہودی لابی کام کر رہی تھی جس نے کہ اپنے کاروبار کے لیے اس سسٹم کو وہاں پہ رائج کیا۔ تاہم جلد ہی والدین پر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ جو نظام ہے وہ لڑکیوں کی جو سیلف اسٹیم ہے، ان کی جو عزت نفس ہے، اس کے یہ مخالف ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ تیسری بات، امریکہ میں جنڈر بائس ہے، بہت سی خواتین اساتذہ کا رول ادا کرتی ہیں، ان کو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ دلچسپی اور اس پر وہ توجہ دیتی ہیں۔ اس طریق پر لڑکیاں چاہے جتنا مرضی کام کریں لیکن وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسی طریق پر ناظرین، ایک بہت ہی غیر معمولی عمل جس کو اہمیت دی جانی چاہیے وہ ان اسکولوں اور کالجوں میں لڑکوں کا بار بار تھوکنا، اسپٹنگ کا عمل ہے، اسپٹ پل بالز کا عمل ہے۔ اسی طریق پر وہاں ایک اور عادت پائی جاتی ہے کہ لڑکے بچیوں کے پونی ٹیلز، چٹیاں جو ہیں ان کو وہ کھینچتے رہتے ہیں۔ اس طریق پر لڑکیوں کی توجہ جو ہے چاٹ ہو جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ ان حقائق کا انکشاف وہاں پر ایک سوشیالوجسٹ خاتون نے کیا جن کا نام کرسٹائن تھا۔ اسی لیے والدین نے وہاں پر اب یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا علیحدہ اسکول کیا جائے۔ ایک ماہر نے مزید اس بات کی وضاحت کی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ہی کمرے میں ٹھونس دینا جو ہے یہ کوئی تعلیم کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے اپنے اس عمر میں بہت جارحے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت نرم خو ہوتی ہیں، ان کے جذبات بھی بڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک دوسری ماہر سماجیات نے یہ بات کہی کہ پرائمری سے لے کر گریجویشن تک ان بچوں کو جب اکٹھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کے جسم جو ہے وہ رب ٹوگیدر، اور اس چیز پر ان کے اندر جنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے آرائش اور زیبائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان اسکولوں میں جو بچے نوجوان لڑکے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تعلیم کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسی خاتون نے یہ لکھا، ایسے بچے جو لڑکیوں کی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں
یعنی فیمن بوائز ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کلاس روم میں تو بہت تابعدار ہوتے ہیں، لیکن کیمپس میں وہ بہت ادھم مچاتے ہیں اور وہ نہایت بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تشدد اور بری عادات ان کا خاصا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی مخلوط تعلیم کے ذریعے وہی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں جو یورپ اور امریکہ میں دیکھے جا رہے ہیں؟ ناظرین، یہاں ہم ایک آخری بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں والدین کا اب یہ مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول کھولے جائیں، لیکن امریکہ کا جو دستور ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ وہاں دستور کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر قرار دی گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اب علیحدہ اسکولوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، جہاں تمام تر سہولتیں ایک جیسی ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی طریق پر علیحدہ تعلیم کا تصور اگر نہ دیا گیا تو ہمارے حالات بھی اسی طرح کے خراب ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔